بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران، ان دونوں سورتوں کو حدیث میں زہراوین کہا گیا ہے۔ زہراوین دو چمکدار صورتیں، دونوں صورتیں مضمون کے اعتبار سے جڑواں ہیں۔ سورہ بقرہ میں 286 آیتیں ہیں، 40 رکوع ہے، مدنی صورت ہے، اور اس کا موضوع ہے یہود کی اصلاح اور مسلمانوں کے لیے ضروری احکام۔ سورہ آل عمران بھی مدنی صورت ہے، 200 آیتیں ہیں، 20 رکوع ہے، اور اس کا موضوع ہے نصارہ کی اصلاح۔ نصارہ عیسائی، انگریز، نصارہ کی اصلاح اور مسلمانوں کے لیے ضروری احکام۔ سب سے پہلے ان دونوں صورتوں کی جو مشترکہ فضیلت ہے وہ میں ذکر کرتا ہوں۔ 2 حدیثیں ہیں، ایک آج پڑھ لیتے ہیں، ایک کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پہلی حدیث ہے مسلم شریف کی روایت ہے، عن ابی امامۃ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول۔ حضرت ابو امامہ صحابی ہے، ان سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اقرأوا القرآن فإنه یوم القیامت شفیعا لأصحابہ۔ قرآن کریم کو پڑھا کرو، قرآن کریم کو پڑھا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ کیوں؟ یہ قرآن کریم قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے بارے میں سفارش کرے گا۔ قرآن بڑا شفاعتی ہے، سفارش کرے گا۔ جو قرآن کریم کو پڑھتے ہیں قرآن ان کے لیے سفارشی ہے۔ اقرأوا الزہراوین البقرۃ وسورۃ آل عمران۔ زہراوین کو پڑھا کرو، 2 چمکدار صورتوں کو پڑھا کرو، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران۔ فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن آئیں گی۔ ابھی تو ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، الفاظ ہیں ہمارے سامنے نا، ذَلِكَ الْكِتَابُ، یہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، الفاظ ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات، بے شک جو ایمان لائے، جنہوں نے اچھے عمل کیے، ان کے لیے باغات ہیں۔ یہ ہم پڑھتے ہیں۔ قیامت کے دن یہ قرآن کریم زندہ ہو جائے گا۔ یہ بالکل یہاں جنت کا ذکر ہو رہا ہے، وہاں جنت سامنے آئے گی۔ جو قرآن کہہ رہا ہے قیامت کے دن وہ بالکل آپ کے سامنے۔ تو یہ دونوں صورتیں چمکدار بن کر سامنے آئیں گی۔ اور کأنہما غمامتان، گویا کہ وہ بادل کے 2 ٹکڑے ہیں۔ جیسے بادل کا ٹکڑا آتا ہے آسمان پہ نا، دھوپ ہوتی ہے، اوپر بادل کا ٹکڑا آ جاتا ہے، ایک دم سایہ ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے گویا کہ بادل کے 2 ٹکڑے ہیں۔ او غیایتان، یا 2 سائبان ہیں۔ سائبان آپ کرتے ہیں، دھوپ ہوتی ہے، آپ اوپر سایہ لگا دیتے ہیں، کوئی ٹینٹ وغیرہ لگا لیتے، کوئی چیز، تو ایک دم سایہ ہو جاتا ہے، دھوپ ختم ہو جاتی ہے۔ وَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ، گویا کہ وہ دونوں بادل کے ٹکڑے ہیں۔ او غیایتان، یا دونوں سائبان ہیں۔ او فرقان من طیر صواف، یا پرندوں کے 2 جھنڈ ہیں، پر پھیلائے ہوئے۔ آپ نے دیکھو کہ پرندے جب چلتے ہیں نا، ایک ساتھ مل کے چلتے ہیں تو ایک بالکل ایک جھنڈ بن جاتا ہے، ان کا ایک گروپ ہوتا ہے جماعت، پھر اس کا بھی ایک سایہ ہوتا ہے، چل رہے ہوتے ہیں۔ کبھی آپ دیکھیں غور سے، تو گویا کہ پرندوں کے 2 جھنڈ ہیں، پر پھیلائے ہوئے۔ متحاجان عن اصحابہما، یہ دونوں صورتیں آئیں گی اور جھگڑا کریں گی اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے۔ جو لوگ سورہ بقرہ کو پڑھتے تھے دنیا میں، جو لوگ سورہ آل عمران کو پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے الگ سے، ایک تو بطور تلاوت ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ تو ایک الگ ہے۔ ایک بطور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الگ سے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران کو پڑھا کرو اپنی مقاصد کے لیے،
اپنی زندگی کے ضروریات کے لیے، اپنی مشکلات تکلیفوں کے لیے بھی اس کو پڑھا کرو بطور وظیفہ۔ تو فرمایا یہ دونوں صورتیں آئیں گی متحاجان عن اصحابہما، اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گے۔ فرمایا اقرأوا سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ کو پڑھا کرو، فإن أخذها برکۃ، سورہ بقرہ کا لینا باعث برکت ہے۔ ان لوگوں کی زندگی میں سورہ بقرہ ہے، ان کی زندگی میں برکت ہے۔ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ، اور سورہ بقرہ کو چھوڑنا بد نصیبی ہے۔ وَلَا يَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَ، اور جو لوگ سورہ بقرہ پڑھتے ہیں باطل قوتیں ان پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ یہ برکات تو ہے، دیکھیں چیزیں زندگی میں ہو، ان کے برکات ہیں۔ جنہوں نے قرآن کریم نہیں پڑھا ہے، جو ساتھی اس وقت یہاں تشریف رکھتے ہیں، جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا، اپنے لیے موبائل میں ڈالے الگ سے، خود نہیں جانتے، جائے لوگوں کے بھائی یہ علم اس طرح ہے، مجھے ایک چیز نہیں آتی میں ان کے پاس جا کے پوچھوں، ان کو ایک چیز نہیں آتی میرے پاس آ کے پوچھیں۔ آپ کو نہیں، آپ موبائل میں ڈلوا دیں، اور جب فارغ بیٹھو تھوڑا تھوڑا کر کے سنا کریں۔ اگر آپ پڑھ نہیں سکتے آپ سنا کریں۔ زندگی ہے نا بالکل تھوڑی سی روحانی ہونی چاہیے، روحانیت زندگی میں بہت ضروری ہے۔ تو یہ پہلی حدیث میں نے پیش کی، ایک اور بھی ہے اس سے ملتی جلتی حدیث ہے، تھوڑا سا فرق ہے، لیکن یہاں آپ نے اتنا سمجھ لیا کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران دونوں کو زہراوین کہا گیا ہے، اور فرمایا ان دونوں کو پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ جو لوگ ان دونوں سورتوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو قیامت کے دن یہ بادل کے ٹکڑے بن کر، دو صاحبان بن کر، پرندوں کے جھنڈ بن کر انسانوں کے اوپر چلیں گے، اور اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گے اللہ کے ہاں، ان کے لیے جھگڑا کریں گے۔ مطلب یہ جیسے ایک ہوتا ہے نا، اللہ کہ یہ دیکھیں یہ مجھے پڑھا کرتے تھے دنیا میں، میری تلاوت کرتے تھے، ان کا خیال رکھا جائے۔ قرآن سے بڑا سفارش ہے، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہے، ایک قرآن کریم کی سب سے بڑی سفارش ہے۔ یہ پہلی حدیث میں نے پیش کر دی، سورہ آل عمران اور سورۃ البقرہ۔ دوسری حدیث کا پیش کریں۔